اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 15ویں سپارے کا دوسرا حصہ ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ حکم دیجئے میرے بندوں کو کہ وہ ایسی بات کیا کریں جو بہت عمدہ ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان فتن اور فساد برپا کرنا چاہتا ہے ان کے درمیان۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر چاہے تو تم پر رحم و کرم فرما دے اور اگر چاہے تو تمہیں سزا دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر۔ وَرَبُّكَ عَالِمٌ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور بے شک ہم نے بزرگی دی ہے بعض انبیاء کو بعض پر، اور ہم نے عطا فرمائی ہے داؤد کو زبور، یعنی داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، انہیں کہیے اب بلاؤ ان کو جنہیں تم گمان کیا کرتے تھے کہ یہ خدا ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ تو قدرت نہیں رکھتے کہ تکلیف دور کر سکے تم سے، اور نہ ہی وہ اسے بدل سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اور وہ لوگ جنہیں یہ مشرک پکارا کرتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ کون سا بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہے، اور امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ یعنی جو فرشتوں کو اور جنوں کو جو پوچھتے ہیں تو وہ تو خود رب کی طرف پہنچنے کے لیے کسی بندے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ والے کا۔ ان عذاب ربک کان معذورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور کوئی ایسی بستی نہیں ہے مگر ہم اسے برباد کر دیں گے روز قیامت سے پہلے، یعنی ان کی نافرمانی کی وجہ سے، جو نافرمان ہوں گی تو اسے برباد کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ فیصلہ کتاب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہم ان کے کہنے کے مطابق نشانی اور معجزات بھیجنے سے اسی وجہ سے باز رہے کہ پہلے لوگوں نے ان کو خود مانگا اور جھٹلایا تھا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے قوم سمود کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بطور معجزہ ایک ناقہ یعنی اونٹنی دیا، یعنی معجزہ یہ اونٹنی کا دیا، اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ وما نرسلو بالآیات الا تخفیفا، اور ہم ایسی نشانیاں تو صرف ڈرانے کے لیے ہی بھیجا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا آپ کو کہ بے شک آپ کے پروردگار نے گھیرے میں لے لیا ہے لوگوں کو۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور نہیں بنایا ہم نے اس نظارے کو، یعنی کس نظارے کو؟ یعنی معراج کو، جو ہم نے دکھایا تھا آپ کو، مگر آزمائش لوگوں کے لیے۔ نیز آزمائش بنایا اس درخت کو، یعنی شجرتا درخت یعنی زقوم کا درخت، جس پر ملعونتا جس پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن میں۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم انہیں نافرمانی کے انجام سے ڈراتے رہتے ہیں، پس نہ بڑھایا اس ڈرانے نے انہیں مگر یہ کہ وہ زیادہ سرکشی کرنے لگے۔ یعنی ہم نے جو معراج میں آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائیں، نشانیاں دکھائیں، اور جو زقوم کا درخت ہے
تو اس کو جو ہے ہم نے ڈرانے کے لیے بتایا، یعنی کہ سارا ذکر کیا، لیکن جو ہے انہوں نے نہیں مانا، سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس آدم کو جس کو تو نے کیچڑ سے پیدا کیا۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اس نے کہا مجھے بتا یہ آدم جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تو مجھے مہلت دے روز قیامت تک تو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا اس کی اولاد کو سوائے چند افراد کے۔ قال اذهب فمن تابعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا چلا جا جو مرضی ہو کر، سو جو تیری پیروی کرے گا ان سے تو بے شک جہنم ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور گمراہ کرنے کی کوشش کر جن کو تو گمراہ کر سکتا ہے ان میں سے اپنی آواز سے، یعنی آواز کا کیا مطلب؟ برے وسوسے اور گانے بجانے سے۔ وَأَجْلِبْ، اور دھاوا بول دے ان پر اپنے گھڑ سواروں اور پیادہ دستوں کے ساتھ، اور شریک ہو جا ان کے مالوں اور اولاد میں اور ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور وعدہ نہیں کرتا ان سے شیطان مگر مکر و فریب کا، یعنی شیطان جو ہے وہ صرف مکر و فریب کا وعدہ کرتا ہے۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اے محبوب کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کی کارسازی کے لیے۔ ربکم الذی یجزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلی، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو بحری سفر کے ذریعے اس کا فضل۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف سمندر میں تو گم ہو جاتے ہیں وہ معبود جن کو تم پکارا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پس جب وہ خیر و عافیت سے تمہیں ساحل پر پہنچا دیتا ہے تو تم روگردانی کرنے لگتے ہو، یعنی منہ پھیر لیتے ہو اللہ تعالیٰ سے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، اور کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ اللہ تعالیٰ دھسا دے تمہارے ساتھ خشکی کے راستے کے کنارے کو، یا بھیج دے تم پر اولے برسانے والا بادل، پھر اس وقت تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کوئی کارساز۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے سمندر میں دوسری مرتبہ اور بھیجے تم پر سخت آندھی جو کشتیوں کو توڑنے والی ہو، پھر غرق کر دے تمہیں کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہم سے اس ڈوبنے پر کوئی انتقام لینے والا۔ یعنی کہ دوسری مرتبہ، اب جیسے تمہیں پہلی دفعہ سمندر سے بچایا تو پھر وہ تمہیں دوسری دفعہ لے جائے اور تمہاری کشتیاں ٹوٹ جائیں، ایسا وہ آندھی بھیجے تمہارے کفر کی وجہ سے، یعنی جو تم نے کفر کیا، تو جو ہے پھر تم اپنے لیے یعنی کوئی ڈوبنے پر انتقام لینے والا نہیں پاؤ گے۔ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بے شک ہم نے بڑی عزت بخشی اولاد آدم کو، اور ہم نے سوار کیا انہیں مختلف سواریوں پر، خشکی میں اور سمندر میں، اور رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں سے، ہم نے فضیلت دی انہیں بہت سی چیزوں پر جن کو ہم نے پیدا فرمایا نمایاں فضیلت۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جب ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے
اماموں کے ساتھ یعنی پیشوا کے ساتھ. فمن اوتیا کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. پس وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا نامہ مال اس کے دائیں ہاتھ میں تو یہ لوگ خوشی خوشی پڑھیں گے اپنا نامہ مال اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. اور جو شخص بنا رہا اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور بڑا گمراہ ہوگا. وہ بڑا گمراہ ہوگا یعنی دل کا اندھا بنا رہا تو آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھے گا یعنی جہنم میں چلا جائے گا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا کہ وہ آپ کو پھیر دیں اس کتاب سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے یعنی قرآن شریف کی طرف، تاکہ آپ بہتان باندھ کر منسوب کریں ہماری طرف اس کے علاوہ، تو اس صورت میں وہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیں گے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ضرور مائل ہو جاتے ان کی طرف کچھ نہ کچھ. بفرض محال اگر آپ ایسا کرتے اذا لآذقناک ضیف الحیاتی و ضیف المماتی ثم لتجد لک علینا نصیرا. تو اس وقت ہم آپ کو چکھاتے دگنا عذاب دنیا میں اور دگنا عذاب موت کے بعد، پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ پریشان اور بے قرار کر دیں یعنی مضطرب کر دیں آپ کو اس علاقے سے تاکہ نکال دیں آپ کو یہاں سے، اور اگر انہوں نے یہ حمایت کی تو وہ نہیں ٹھہریں گے یہاں آپ کے بعد مگر تھوڑا عرصہ. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. یہی ہمارا دستور ہے ان کے بارے میں جنہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسول بنا کر، اور آپ نہیں پائیں گے ہمارے اس دستور میں کوئی رد و بدل. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نماز ادا کیا کریں سورج ڈھلنے کے بعد رات کے طاری ہونے تک. نیز ادا کریں نماز صبح یعنی فجر کی نماز. انا قرآن الفجر کان مشہودا. بلا شبہ فجر کی نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے یعنی فرشتوں اس میں جو ہیں وہ آتے ہیں. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. اور رات کے بعض حصوں میں اٹھو اور نماز تہجد ادا کرو تلاوت قرآن کے ساتھ. یہ نماز زائد ہے آپ کے لیے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یقیناً فائز فرمائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر. وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور دعا مانگا کیجئے کہ اے میرے رب جہاں کہیں تو مجھے لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں کہیں سے مجھے لے آئے سچائی کے ساتھ لے آ، اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. اور آپ اعلان فرما دیجئے آ گیا ہے حق اور مٹ گیا ہے باطل. ان الباطل کان زہوقا. بے شک باطل تھا ہی مٹنے والا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں جو باعث شفا ہیں اور سراپے رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، اور قرآن نہیں بڑھاتا ظالموں کے لیے مگر خسارے کو. یعنی قرآن جو ہے وہ ظالموں کے لیے یعنی ان کے نقصان کو بڑھاتا رہتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. جب ہم کوئی انعام فرماتے انسان پر تو بجائے شکر کے وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی تکلیف تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ. آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص عمل پیرا ہے اپنی فطرت کے مطابق، یعنی اپنی فطرت کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. پس تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں روح کی حقیقت کے متعلق کہ روح کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا. آپ انہیں فرمائیے
کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی عالم امر سے ہے۔ حکم کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے۔ خلق کو جو ہے کچھ دنوں میں پیدا کیا، 6 دن میں، جیسے زمین اور آسمان اور ساری چیزوں کو پیدا کیا، تو وہ گنتی کی تعداد میں آ جاتا ہے خلق۔ اور جیسے ہم پیدا ہوئے ماں کے پیٹ میں بتدریج، تو لیکن ایک عالم امر ہے جس کو کن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہو گیا، تو روح جو ہے وہ عالم امر سے ہے۔ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور نہیں دیا گیا ہے تمہیں علم مگر تھوڑا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا سا علم تمہیں دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہتے تو سلب کر لیتے وہ وہی جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، پھر آپ کوئی ایسا وکیل نہ پاتے جو آپ کے لیے اس کے متعلق ہماری بارگاہ میں وکالت کرتا، الا رحمۃ من ربک، سوائے اپنے رب کی رحمت کے۔ اِنَّا فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، یقیناً اس کا فضل و کرم آپ پر بہت بڑا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بڑا ہے۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَيَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، بطور چیلنج کہہ دو کہ اگر اکٹھے ہو جائیں سارے انسان اور سارے جن اس بات پہ کہ لے آئیں اس قرآن کی مثل، تو ہرگز نہیں لا سکیں گے اس کی مثل، اگرچہ وہ ہو جائیں ایک دوسرے کے سب، یعنی مددگار۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بلا شبہ ہم نے طرح طرح سے بار بار بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تاکہ وہ ہدایت پائیں، پس انکار کر دیا اکثر لوگوں نے سوائے اس کے کہ وہ ناشکری کریں۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کفار نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک کہ آپ رواں نہ کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ۔ او تکون لکا جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، یا لگ کر تیار ہو جائے آپ کے لیے ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا، پھر آپ جاری کر دیں نہریں جو اس باغ میں ہر طرف بہہ رہی ہوں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ گرا دیں آسمان کو جیسے آپ کا خیال ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کر، یا آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو بے نقاب کر کے ہمارے سامنے لے آئیں۔ او یکون لکا بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا تعمیر ہو جائے آپ کے لیے گھر سونے کا، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، بلکہ ہم تو اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے کہ آپ آسمان پر چڑھیں یہاں تک کہ اتار لائیں ہم پر ایک کتاب جسے ہم پڑھیں۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان خرافات کے جواب میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل فرما دیں کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کون ہوں مگر بشر اللہ کا بھیجا ہوا۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب آئی ان کے پاس ہدایت مگر اس چیز نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر۔ کل کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، فرمائیے اگر ہوتے زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے جو اس میں چلتے اور اس میں سکونت اختیار کرتے تو ہم ان کی ہدایت کے لیے ان پر اتارتے آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر۔ کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، فرمائیے کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادی خبیرم بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے احوال کو خوب جاننے والا اور ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لہم اولیاء من دونی، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو نہیں پائیں گے ان گمراہوں کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا۔ ونحشرہم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیٰ بکما و اسما، اور ہم اٹھائیں گے انہیں قیامت کے روز منہ کے بل اس حال میں کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی سرد ہونے لگے گی جہنم کی آگ تو ہم ان کے لیے اس آنچ کو اور بڑھا دیں گے۔
ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ یہ سزا ہے، یعنی جہنم کی جو سزا ہے ان کی، یہ سزا ہے ان کی کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، اور انہوں نے انکار کیا کہ کیا ہم جب ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے، یعنی دوبارہ نئے سرے سے۔ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے پیدا، یعنی اللہ تعالیٰ جس نے پیدا فرمایا آسمان و زمین کو، اور وہ اس پر قادر ہے کہ پیدا فرما دے ان کی مثل، اور اس نے مقرر فرما دی ہے ان کے لیے ایک میعاد جس میں ذرا شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، پس انکار کر دیا ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سوائے اس کے کہ وہ ناشکری کریں۔ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، فرمائیے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تو اس وقت تم ضرور ہاتھ روک لیتے اس خوف سے کہ کہیں سارے خزانے ختم ہی نہ ہو جائیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، واقعی انسان بڑا تنگ دل ہے۔